الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق الأرض ولا فخر ولواء الحمد بيدي ولا فخر وكل الناس تحت لوائي ولا فخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اوپر والا بند کر دیں. حمد و صلاۃ کے بعد محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہے. آج کے اس جمعۃ المبارک کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں اللہ جل شانہ جن اعزازات سے نوازیں گے، جو انعامات نوازشات آپ کو عطا فرمائیں گے، اس حوالے سے کچھ عرض کروں گا. اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھی ممتاز بنایا اور آخرت میں بھی اللہ جل شانہ آپ کو ایک خاص مقام عطا فرمائیں گے جو پوری مخلوق میں کسی ایک کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہوگا. اور پھر قیامت کی ہولناکیاں جو ہوں گی، اس میں ساری کائنات پریشانی کے عالم میں ہوگی، گھبراہٹ میں ہوگی، لیکن پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گھبراہٹ پریشانی نہیں ہوگی. اور آپ کا پرچم بلند ہوگا روز محشر میں، اور اہل ایمان کے لیے آپ نجات کا ذریعہ بنیں گے. ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا کہ آج میری جان بچ جائے، میں کسی طرح بچ جاؤں. کسی کو کسی کی بھی فکر نہیں ہوگی سوائے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے.
آپ کی زبان پر الفاظ ہوں گے امتی امتی، اے میرے اللہ میری امت میری امت۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لواء الحمد بیدیہ ولا فخر، میدان محشر میں تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا، ایسی حمد و ثنا کروں گا، اور اس حمد و ثنا کرنے پر، تعریف کرنے پر مجھے کوئی فخر بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں۔ اور آپ نے فرمایا انا اول من تنشق الارض ولا فخر، کہ سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں۔ روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا جائے گا، پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا جائے گا۔ اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں ایک موقع پر اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، آپ کے دائیں جانب ابو بکر صدیق ہیں، بائیں جانب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ نے ابو بکر کے کندھے پر دایاں ہاتھ رکھا ہوا ہے اور عمر فاروق کے کندھے پر بایاں ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ہاکذا یوم نبعث یوم القیامت، کہ اسی طرح ہم قیامت کے دن بھی اٹھائے جائیں گے۔ یہ آپ کا اعزاز ہے کہ سب سے پہلے اللہ جل شانہ آپ کو قبر مبارک سے اٹھائیں گے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم غرقد کا جو قبرستان بقیع ہے، جس کو آج کل جنت البقیع کہا جاتا ہے، جن کو اللہ جل شانہ نے حاضری کی وہاں پر وہ سعادت بخشی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا جنت البقیع قبرستان جو ہے 10,000 صحابہ کرام وہاں پر مدفون ہیں، اور آپ کی 2 بیویوں کے علاوہ باقی ساری بیویاں بھی وہاں پر مدفون ہیں جنت البقیع میں، اور آپ کی 4 بیٹیاں بھی وہیں پر مدفون ہیں، اور اس کے علاوہ محدثین، فقہاء کرام، اولیاء اللہ بڑے بڑے وہاں پر مدفون ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر ہم ان کا انتظار کریں گے جنت البقیع میں جو مدفون ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ اٹھیں گے پھر ہم انتظار کریں گے مکہ مکرمہ میں جو قبرستان ہے، جنت المعلا بھی کہتے ہیں، جنت المعلا بھی کہتے ہیں، جہاں پر مدفون ہے آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کے صاحبزادے اور عبداللہ بن زبیر، اور اس کے علاوہ دیگر حضرات مدفون ہیں۔ تو میرے عزیزوں، قرآن مجید میں آتا ہے کہ سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، سب بے ہوش ہو جائیں گے، آپ بھی بے ہوش ہو جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ پھر سور پھونکا جائے گا، ثم نفخ فیہ اخری، پھر سارے کے سارے اٹھیں گے، ہوش میں آئیں گے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے ہوش ہوگا۔ اور آگے روایات میں آتا ہے، 2 روایتیں ہیں، کہ ایک روایت یہ کہ یحشر الناس کل یوم القیامت حفاۃ عریانا
غرلن، کہ جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا میدان محشر میں، جب لوگ آئیں گے قیامت والے دن سارے کے سارے پیدل ہوں گے، یہ ننگے پاؤں ہوں گے، حفاتاً ننگے پاؤں ہوں گے، کسی کے وہ پیروں میں جوتا نہیں ہوگا۔ اور آگے آپ نے فرمایا عریاناً، سارے کے سارے ننگے ہوں گے۔ کما بدانا اول خلق کما خلقنا اول مرۃ، جیسے پہلے اللہ جل شانہ بچے کو پیدا فرماتے ہیں تو وہ بالکل ننگا ہوتا ہے، اس کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوتے۔ اور تیسرا لفظ آتا ہے غرلن، کہ غیر مختون ہوں گے، ان کا ختنہ بھی نہیں کیا ہوا ہوگا، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق آپ بھی ننگے اٹھائے جائیں گے، دوسری روایت کے مطابق کہ آپ ننگے نہیں ہوں گے، آپ باپردہ ہوں گے اور آپ مختون ہوں گے، کیونکہ آپ جب پیدا ہوئے تھے تو مختون تھے، پہلے سے آپ کا ختنہ کیا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جا رہے ہوں گے، اچانک ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی جائے گی، وہ آئیں گے۔ ان کے بارے میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ جب وہ آئیں گے تو اللہ جل شانہ ان کو ایک لباس، خوبصورت لباس پہنائیں گے، باقی اور کسی کو بھی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوبصورت لباس جوڑا پہنایا جائے گا۔ اس کی دو وجہ محدثین نے لکھی ہے۔ ایک وجہ یہ کہ جب ان کو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، آگ کے چیخے میں جب ڈالا گیا تھا تو کپڑے اتار کر ڈالا گیا تھا، انہوں نے صبر کیا تھا، اللہ کے آگے جھک گئے تھے، صبر کیا، اس کے بدلے اللہ جل شانہ آج ان کو لباس عطا فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے شلوار جو پہنی وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اس لیے میدان محشر میں بھی اللہ جل شانہ سب سے پہلے ان کو لباس عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عرش کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے اور آپ کو سبز لباس پہنایا جائے گا۔ یہاں پر ایک اور بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، انسان کا سطر جو ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ بیت اللہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی، آپ بالکل چھوٹے بچے تھے تو کندھے کے اوپر وہ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، تو وہ کندھا جو تھا وہ درد کرنے لگا۔ غالباً ابو طالب نے یہ کہا کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے تو آپ نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کپڑے اتارے جائیں اور ان کو ہم یہاں پر کندھے کے اوپر رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا بہت آسرا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں جب وہ کندھے کے اوپر کوئی کپڑا رکھا جائے اور پھر اس کے اوپر کوئی چیز رکھی جائے تو تھوڑا سکون ملتا ہے۔ تو جیسے ہی ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک اتارے، فوراً آپ بے ہوش ہو گئے اور غائب سے اللہ کی طرف سے ایک آپ کے اوپر پردہ طاری ہو گیا، اور ایک یہ بھی آتا ہے کہ پھر فوراً آپ کو وہی کپڑے پہنا دیے گئے، آپ لوگ سمجھ گئے تھے۔ تو بہرحال سطر کے حوالے سے بھی ایک مسلمان مرد جو ہے اس کا سطر جو ہے وہ یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، جس حصے کو چھپانا ضروری ہے، گھٹنے سطر میں داخل ہیں، لیکن آج اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اس کا ذرا بھی خیال نہیں کیا جاتا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ یہ آدمی جو سطر دکھانے والا ہے، اپنا پردہ جو دکھانے والا ہے اور جو دیکھنے والے ہیں، دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آج کھیل کے میدانوں میں دیکھ لیں، کبڈی وغیرہ جو ہوتی ہے اس میں کہاں تک وہ ان کا وہ جو نکر وغیرہ پہنی ہوتی، سب پر لعنت برس رہی ہوتی۔ اس لیے میرے عزیزوں اس چیز کا خیال کیا کرو، یہ سطر یہ ضروری ہے اس حصے کو چھپانا۔ اور پھر عورتیں ان کا مکمل جسم، پورا کا پورا جسم سطر میں داخل ہے، سوائے وہ چہرے کے اور یا یہ ہتھیلیاں جو ہوتی اس کے،
لیکن ہوتا یہ ہمارے معاشرے میں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نماز جب پڑھتی ہیں تو سر کے اوپر ایسا وہ دوپٹہ لیتی ہیں کہ ان کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز بھی نہیں ہوتی۔ اب نماز پڑھ رہی لیکن نماز نہیں ہو رہی، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس کا پردہ جو کہ بال یہ پردے میں داخل ہیں، سطر میں داخل ہیں، وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور جب 3 مرتبہ سبحان اللہ 3 تسبیح کی مقدار جب وہ سطر کھلا رہے تو نماز ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہ معاملہ ہی بالکل الٹ چل رہا ہے۔ پنڈلیاں جو ہیں، یہ شلواریں جو ہیں عورتوں کی ہمارے معاشرے میں اوپر کی طرف جا رہی ہیں اور مردوں کی نیچے جا رہی ہیں، جو کہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ حدیث میں تو یہ آتا ہے، بلکہ مجھے یاد ہے حدیث کہ مبارک راتیں جب آتی ہیں اللہ جل شانہ جہاں اور لوگوں کو جن کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے معاف نہیں کرتے، وہاں پر یہ لوگ بھی ہیں جن کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کے بارے میں خیال کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے۔ تو بہرحال میں بیان کر رہا تھا، اللہ جل شانہ اپنے پیارے نبی کو یہ میدان محشر میں اعزازات عطا فرمائیں گے۔ اور اگلی بات مجھے یاد آئی کہ حدیث میں آتا ہے یہ سارے لوگ پیدل چل رہے ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لائی جائے گی، آپ براق پر سوار ہوں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ جنت سے اونٹنیاں لائی جائیں گی، ایک اونٹنی پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوں گے، اور ایک اونٹنی پر حسن سوار ہوں گے، اور ایک اونٹنی پر حسین سوار ہوں گے۔ کیا مقام ہے ان کا، ان حضرات کا، کیسے کیسے انعامات سے اللہ جل شانہ نے ان کو نوازا اور نوازی۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت سارے لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، گھبراہٹ کا شکار ہوں گے، حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کو گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کو ناک تک پسینہ ہوگا، کسی کو سینے تک پسینہ ہوگا، اور کسی کا یہ پسینہ ٹھوڑی تک ہوگا، ساری پریشانی کے عالم میں۔ سورج کتنا قریب ہوگا، الفاظ آتے ہیں روایت میں کل میل، 1 میل کے برابر۔ 1 تو میل وہ ہے نا جو ہمارے یہ کچھ فرلانگ 3 کلومیٹر یا جو بھی وہ حساب ہے، لیکن اس میل سے مراد یہ سرمچو جو ہوتا ہے جس سے سرما ڈالتے ہیں، اتنا یہ اس کے قرب کو بتایا گیا کہ اتنا قریب سورج ہو جائے گا۔ تو ہر ایک کا پسینہ جو ہوگا وہ اس کے گناہوں کے اعتبار سے ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سارے پریشان ہوں گے کہ جلدی سے حساب شروع ہو اور ہمیں نجات حاصل ہو، لیکن حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی عذر بیان کریں گے، یذکر ذنبا، اپنی لغزش کو یاد کریں گے، اور پھر وہ بھی فرمائیں گے کہ ایتو نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان کے پاس لوگ آئیں گے، وہ بھی یذکر ذنبا، اپنا عذر بیان کریں گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ فلاں نبی کے پاس جاؤ، ایتو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ یہ فرمائیں گے ایتو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی لفظ کا ذکر کریں گے، اور وہ یہ فرمائیں گے ایتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ جب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ نے فرمایا ہاں بہذا امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا کہ میں ہی سب کی سفارش کروں گا۔ یہ پہلی مرتبہ جو آپ سفارش کریں گے، اس شفاعت کو، سفارش کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، ہر اہل ایمان کے لیے ہوگی، جس کی وجہ سے ہر اہل ایمان کو، وہ ساری امتوں کے وہ جو اہل ایمان جو ہوں گے، ہر ایک کا اس کے ساتھ تعلق ہوگا۔ چلتے چلتے پھر الفاظ آتے ہیں، اللہ کے نبی سجدے میں چلے جائیں، نماز پڑھیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف فرما تھے تو آپ کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی حادثہ پیش آتا، تو آپ فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے تھے،
قرآن مجید میں بھی آتا ہے یا ایھاالذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ دنیا میں بھی اللہ کے نبی جب کوئی ان کو پریشانی آتی تھی نماز پڑھتے تھے۔ گویا کہ دو ہتھیار اللہ نے ہمیں دیے، ایک صبر اور ایک نماز۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں جب بھی کوئی پریشانی ہو، ایک تو ہم نے اس پہ صبر کرنا ہے اور دوسرا نماز ہم ادا کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے آگے جھکیں۔ واللہ المستعان، اللہ ہی مدد کرنے والے، اور کوئی مدد نہیں کر سکتا، صرف ایک اللہ کی ذات مدد کرنے والی، ایک اللہ کی ذات مشکل کشا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں لمبا سجدہ کروں گا، اور یہ بھی روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اس وقت مجھے اب الفاظ یاد نہیں، اللہ کے نبی خود یہ فرما رہے مجھے اب وہ کلمات یاد نہیں، اس موقع پر اللہ جل شانہ میرے دل میں ایسے کلمات کا القاء فرمائیں گے کہ میں اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ خوش ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ فرمائے یہ کتنا وقفہ ہوگا؟ حدیث میں الفاظ آتے ہیں ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک یوں اللہ کی تعریف کریں گے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، اپنا سر مبارک اٹھائیے، سل توتا، آج جو بھی مجھ سے مانگو گے میں آپ کو عطا کروں گا، اشفع تشفع، جو بھی جس کے بارے میں بھی شفاعت کرو گے میں آپ کی شفاعت سفارش قبول کروں گا۔ اللہ کے نبی سفارش کریں گے۔ یہ سارے اعزازات پیارے حبیب رات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہے ہیں، اور ہم کس کی امت ہیں؟ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ انبیاء بھی کہیں گے نحنو نؤمن و نشہد، ہم ایمان لائے اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، آپ کی نبوت کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ قبر سے اٹھیں گے، حدیث میں ہے کہ روزانہ صبح کے وقت 70,000 فرشتے آ کر درود و سلام پڑھتے ہیں، پھر ان کی قیامت کی صبح تک باری نہیں آتی۔ شام کے وقت بھی 70,000 فرشتے آ کر درود و سلام پڑھتے ہیں، پھر ان کی بھی قیامت کی صبح تک وہ باری نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں قیامت والے دن اٹھوں گا تو میرے ساتھ 70,000 فرشتے بھی ہوں۔ یہ آپ کا گویا کہ استقبال ہو رہا، ایسا نبی، عظیم نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو آپ اللہ کی تعریف کریں گے اور پھر آپ سفارش کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی سفارش کرنے کی وجہ سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر اس پر بھی خوش نہیں آپ قربان جائیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ پھر فرمائیں گے کہ اے میرے حبیب، میں نے آپ کو تو راضی کرنا ہے، آپ میرے حبیب ہیں۔ یہ 70,000 آدمی جو بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور جنت میں جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ پھر بھی خوش نہیں ہوں گے، آپ جہنم کی طرف جھانکیں گے، پھر آپ فرمائیں گے یا رب امتی امتی۔ روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ جل شانہ 3 چلو بھریں گے، اور وہ چلو کتنا بڑا ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، کما یلیق بشانہ، اللہ کو معلوم کہ کتنا، یہ اپنی زبان بک مٹھی، اللہ کی جو مٹھی جو ہوگی، اللہ کا چلو جو ہوگا وہ تو اللہ کی شان کے مطابق ہوگا۔ 3 چلو بھریں گے اور ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ فرمائیں گے یا رب امتی امتی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، میری امت میری امت۔ تو روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ مسلمان جن کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ جل شانہ آپ کی برکت سے ان کو جنت میں داخل فرمائے۔ کتنی زیادہ آپ کی رحمت ہے میرے عزیزو۔ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ آپ کے نقشے، آپ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔
نماز کی پابندی کریں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کیا کریں۔ وقت ہے، مزید آپ کے سامنے کچھ بیان کرنا تھا، وقت ہو چکا ہے، اس لیے ہمارے لیے بھی یہ، بلکہ یہ ایک تو حق کہا جاتا ہے کہ جس پر شاید گناہ نہ ہو، شاید گناہ نہ ہو، اس میری بات پر اعتراض بھی نہ کرنا، لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ فرض ہے ہمارے اوپر یہ، آپ پر درود و سلام پڑھیں، کم از کم 300 مرتبہ روزانہ آپ پر درود و سلام پڑھا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، نماز 5 وقت جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، اپنے گھروں میں دینی ماحول بنایا جائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی ان لوگوں میں داخل فرمائے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں۔